کہ وہاں سے جی ٹی روڈ سے بھی وہ اسٹیڈیم جو ہے وہ نظر آنا تھا، بہت بڑا اسٹیڈیم تھا۔ وہ اسٹیڈیم کہاں بن رہا تھا اور آج تک تو وہ اسٹیڈیم میں کھاریاں شہر میں دیکھ نہیں رہا۔ 11,000 میگا واٹ چودھری صاحب 2013 سے پہلے 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو 10 سال میں آپ جو ہے اکانومی کو سٹیبل نہیں کر سکے۔ کہ اب کون سی اسٹیبلٹی کی بات؟ جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے، ان کی جڑ جو ہے وہ ماضی کی حکومتیں ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ حکومت کس کے سہارے پہ کھڑی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سہارے جو ہیں وہ بھی نکلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب بھی کوئی بات ہوتی ہے where there is a smoke there is a fire، وہاں کوئی نہ کوئی بات تو پیچھے ہوگی جس کی بنیاد پہ یہ ساری باتیں۔ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک دھوکے سے کامیابی حاصل کی؟ ادارے آپ کے مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں، معیشت آپ کی لڑکھڑا رہی ہے۔ آپ کون سے ادارے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کون سے انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، مریم بی بی کو نیب نے بلایا ہے، وہ 2-4 باڈی گارڈ کے ساتھ وہاں چلی جائیں تو کون سا اس میں قیامت آ جائے گی؟ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ یہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ جی سابقہ گورنمنٹ نے اس طرح کر دیا، سابقہ گورنمنٹ نے۔ یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ اب عوام فیڈ اپ ہو گئی ہے۔ پھر آپ جب اس کنٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں، غیر منصفانہ رویے ہیں، یہ ان کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں سیلاب آئے، زلزلہ آئے، کچھ بھی آئے ہمیں بلا لیتے ہیں، یہ خود تو یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جڑے گھر پیڑے شہر پیڑے، جڑے شہر پیڑے لاہور پیڑے۔ کہ اگر آپ کے لیے قانون اور میرے لیے قانون اور ہو تو وہ ملک کیسے چلے گا؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچیاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نصیر چودھری، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایم پی اے اور ڈسٹرکٹ گجرات کے اوورسیز پاکستانی کمیشن کے سابق چیئرمین چودھری شبیر احمد صاحب۔ چودھری صاحب، ویلکم ان دا شو، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ بہت شکریہ نصیر چودھری صاحب۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ کے دور میں سنا تھا کہ کھاریوں میں ایک اسپورٹس اسٹیڈیم بھی بن رہا ہے، اور اس دور میں یہ سننے میں بھی آیا کہ اس کے فنڈ بھی ریلیز ہو چکے ہیں۔ وہ اسٹیڈیم کہاں بن رہا تھا اور آج تک تو وہ اسٹیڈیم میں کھاریاں شہر میں دیکھ نہیں رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے موقع دیا، اور تاکہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے جو ناظرین ہیں، دیکھنے اور سننے والے ہیں، ان تک اپنی بات پہنچا سکوں۔ دیکھیں جی، اسپورٹس اسٹیڈیم کھاریاں ہم یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح کوٹلہ کے اندر ایک میں سمجھتا ہوں کہ یوں سمجھ لیں کہ بلکہ ڈویژنل لیول کا ایک پروجیکٹ ہمارا تھا اسپورٹس کے حوالے سے، وہ اسپورٹس اسٹیڈیم کوٹلہ کا تھا، جس کے اندر جس کے اندر 2-3 کمپلیٹ اسٹیڈیمز جو ہیں وہ ایک باؤنڈری کے اندر ہے۔ اسی طرح ہم چاہ رہے تھے کہ کھاریاں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہاں پہ اسپورٹس اسٹیڈیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے سامنے یہ جو جگہ ہے جی ٹی روڈ کے اوپر جہاں پہ منڈی مویشی ہیں، یہاں پہ ہم نے ایفرٹ کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آرمی آکوپائڈ جگہ ہے، اور اس وجہ سے ہماری یہ پوری کوشش تھی کہ اس طرح کی لوکیشن پہ ہونا چاہیے جو سینٹرلی لوکیٹڈ ہو، اور ہماری یوتھ جو ہے ان کے لیے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کا ان کو موقع ملے تحصیل لیول پہ۔ سارا دیکھنے کے بعد پھر بڑی ایفرٹ کی الحمدللہ ہم نے، اور ہمارے ہی دور میں پھر اس کے لیے ایک جگہ مارک کی گئی جو تھپلا سے بدر مرجان کی طرف روڈ جاتا ہے، بالکل اس روڈ کے اوپر۔ اور وہ اسٹیڈیم کی جو لوکیشن تھی وہ اس طرح کی تھی کہ وہاں سے جی ٹی روڈ سے بھی وہ اسٹیڈیم جو ہے وہ نظر آنا تھا، بہت بڑا اسٹیڈیم تھا۔ اس کے لیے لینڈ ایکوزیشن کا ریفرنس جو ہے وہ موو کیا گیا، جتنا بھی اس کے لیے پروسیجر ریکوائرڈ تھا لینڈ ایکوزیشن کا وہ کمپلیٹ ہمارے دور میں ہوا، اسکیم کی اپروول ہوئی، اور اس کے بعد اسپورٹس ڈپارٹمنٹ سے آخری دور کے اندر میں نے 5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ریلیز کروایا، اور وہ 5 کروڑ روپیہ تحصیل کے اندر ٹرانسفر ہوا، اور اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں جو ہے ان کے پاس وہ فزیکلی 5 کروڑ روپیہ رقم ان کے پاس پہنچ گئی، اور لینڈ ایکوائر جو تھی یہ جی میرے خیال میں 2017 میں اس کے پیسے ہم لے آئے تھے۔ اور اس کا سٹیٹس دیکھیں، جب ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی اس کے بعد ظاہر ہے اوبیسلی جو بھی اس کے بعد جو سیٹ اپ آیا ہوگا اس پہ یہ ذمہ داری تھی کہ بالکل جو ایک اسکیم اپنے آخری سٹیج پہ تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی نالائکی کہ وہ فنڈز آئے ہوئے لیپس کر گئے اور واپس گئے، تو یہ اس کا جواب جو ہے وہ جو منتخب نمائندگان ہیں اس وقت وہ یا جن کی حکومت ہے ان سے یہ آپ کو کرنا چاہیے، لیکن الحمدللہ یہ وہ چیزیں چلیں اس کا جواب تو ان پہ ڈیو رہا۔ جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بحیثیت چودھری عابد رضا صاحب کے حقیقی بھائی ہونے کے، میری نظر سے ایک ان کی اسٹیٹمنٹ گزری ہے کہ آئندہ الیکشن میں وہ گجرات سے حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ ان کے بھائی ہونے کے ناطے کیا کہنا پسند کریں گے؟ کیا ایسے ارادے ہیں آپ کی فیملی کے؟ دیکھیے جی، جہاں تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر الحمدللہ بہت تھوڑے عرصے کے اندر جو ایک
چودھری برادران کی اور ان کی فیملی کی جو ماضی کی سیاست تھی اس کے اگینسٹ جو ایک نظریہ لے کے چودھری عابد رضا صاحب کی قیادت میں میرا خاندان کھڑا ہوا، تو اس کے اندر بلا شبہ جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو حقائق جو تھے وہ تھے اس کے اندر موجود تھے، لیکن ایک چیز تو طے تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ چودھری برادران کے خلاف بے شمار لوگوں کا جو غصہ تھا، وہ بلدیاتی الیکشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے لوگوں نے رسپانس کیا، اور ہم نے یہ ہمارا کلیم تھا کہ یہ جو ایک تسلط ایک ایسا قائم کیا ہوا تھا بظاہر جو نظر آ رہا تھا، جو کسی پرفارمنس بیسڈ نہیں تھا، وہ الحمدللہ وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر جس طرح توڑا گیا، اسی طرح گجرات کے اندر یہ جو تاثر ہے کہ جو چودھری پرویز لائی کا حلقہ ہے وہ ناقابل تذکیر ہے۔ ان ریالٹی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کے سامنے جو سروس انڈسٹریز والے رہے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی سیاست کو اس طرح انداز سے نہیں کیا۔ وہ ایک بزنس مین فیملی تھی، اور آپ نے دیکھا جن ادوار میں وہ سیٹ جیتی بھی گئی، ان کے اندر بھی پارٹی کا ووٹ بینک تھا، اور ایک موو تھی اتنی، جیسے پہلے دور میں آپ نے دیکھا کوآپریٹو سکینڈل تھا بینک کا چودھریوں کے خلاف، ایک بہت بڑی چارج شیٹ تھی، اس کی وجہ سے اس کا ایڈوانٹیج چودھری احمد مختار صاحب کو ملا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا چودھری مبشر صاحب، ان کی فیملی سے پی ایم ایل این کے اندر ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، لیکن انہوں نے بھی سیاست کو اس انداز سے نہیں کیا، کیونکہ ان کی ترجیحات میں سیاست اس لیول پہ نہیں ہے جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ سیاست کو کرنا چاہیے، لہٰذا وہ بھی پیورلی کاروباری ہیں، اور ان کی پریورٹی جو ہے اس حوالے سے وہ سیاست سے زیادہ ان کا اپنا کاروبار ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال موجودہ صورتحال ہے، پی ایم ایل این کو وہاں پہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہے، اور چودھری عابد رضا صاحب نہ صرف یہ کہ ہم نے یہ چیز پروو کی ہے ڈسٹرکٹ کونسل کے الیکشن کے اندر کہ ہمارا 1 to 1 مقابلہ نہ صرف چودھری پرویز لائی سے تھا بلکہ پورے خاندان کے ساتھ تھا، اور چودھری شجاعت صاحب کی ہمشیرہ کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر جس طریقے سے مقابلہ کیا گیا، اسی سیاسی میدان کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیں اس کے لیے ذمہ داری دی تو چودھری عابد رضا صاحب اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار ہیں، اور اس کا وہ اظہار کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں کیا آپ تحصیل کے الیکشن میں پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ الیکشن میں بھی آپ کو پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل رہی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا پسند کریں؟ دیکھیں جی، گزشتہ الیکشن جو بلدیاتی الیکشن تھا اس میں تو پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور دیگر جو پی ایم ایل کیو اور جتنے بھی الائنس تھے وہ ہمارے پی ایم ایل این کے اگینسٹ تھے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن پی ایم ایل این ورسز آل پارٹیز جو تھا، اور وہ ایک ایسا الائنس تھا جس کی وجہ سے سٹی کے اندر جو ہے وہ ہمارے کچھ کونسلرز جو ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی 20 ووٹ سے، کوئی 32 ووٹ سے، کوئی 72 ووٹ سے جو ہے ہم نے لوز کیا، لیکن وہ اگینسٹ پی ٹی آئی نہیں تھا، وہ اگینسٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے خلاف تھا۔ لیکن جو میری جو نئی کانسٹیچوئنسی ہے اس کے اندر حالیہ جو انتخابات ہوئے 2018 کے، اس میں سٹی کے اندر کچھ ایسے گروپس تھے جنہوں نے جو ووٹ ہے ایم این اے کا وہ قمرزمان قاہرہ صاحب کو دیا، اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جو صوبائی سیٹ پہ ووٹ مجھے کیا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی اتنا، کیونکہ اگر آپ چودھری جعفر کے اگر انتخابی نتائج دیکھیں اور میرے ووٹوں کا تو اتنا زیادہ اس میں ڈفرینس نہیں ہے، تو اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ ماضی میں ہمارا اس طرح سے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی الائنس رہا ہے، پراپر الائنس نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ کانسٹیٹوئنسی وائز آپ کی شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی ان کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کیا۔ نصیر صاحب میں صحیح بات بتاؤں آپ کو کہ ہماری سیاست، ہم روایتی سیاست سے ہٹ کے سیاست کرتے ہیں، اور آپ ماضی کے اندر دیکھ لیں جس طریقے سے کھاریاں اور جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ سیاست کی ہے، ہمارا انداز تھوڑا مختلف ہے، ہم بلیو کرتے ہیں اپنے محنت پہ اور اپنے کام پہ اور ڈیلیور کرنے پہ، اور اسی وجہ سے، اور ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ کسی لیول پہ ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کچھ ہمارے آف دی ریکارڈ بھی نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ ہاں بظاہر ایسے گروپس موجود تھے، جیسے قاہرہ کے اندر جو ہے وہ چودھری قمرزمان قاہرہ کے کزن ہیں، وہ فیملی کیونکہ ہماری رشتہ داری ہے ان کے ساتھ قریبی، انہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں اور اوپنلی ہمیں دیے ہیں، اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی کچھ لوگ ایسے خاندان ہیں جن کے ہماری فیملی کے ساتھ بڑے گہرے روابط تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ صوبائی سیٹ پہ آ گئے، ٹھیک ہے ہماری مجبوری ہے کہ ہم بڑا ووٹ قمرزمان قاہرہ صاحب کو دیں گے، لیکن صوبائی سیٹ پہ ہم آپ کو ووٹ کریں گے، تو اس طرح سے یہ رشتہ داری تو آئندہ الیکشن میں بھی برقرار رہے گی، تو آئندہ الیکشن میں بھی کیا یہی سیناریو بنے گا؟ دیکھیے جی، مجھے لگ رہا ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن میں بھی اسی طرح کھڑے ہوں گے، کیونکہ
ان میں سے کیونکہ جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں سیاست کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک روایتی سیاستدان سے ہٹ کے جو بات ہے وہ ہے کہ آپ ذاتی طور پہ لوگوں کے ساتھ آپ کے مراسم کس طرح سے ہیں. اور الحمدللہ جتنے لوگ ہمیں گزشتہ الیکشن میں نئے حلقے کے اندر ہمیں جوائن کیا تھا, آج بھی ہمارے مراسم ان کے ساتھ مزید گہرے ہوئے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی ایک ساتھی بھی, بلکہ نئے جو لوگ ہیں ان کے آنے کی امید ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ چلیں ٹھیک ہو گیا. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. احسن اقبال صاحب جو کہ نون لیگ کے رہنما ہیں, انہوں نے حال ہی میں ایک بیان دیا کہ موجودہ حکومت کو برسر اقتدار آتے ہی IMF کے پاس جانا چاہیے تھا. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ جو ریالٹیز ہیں وہ آپ کبھی بھی حقیقت سے منہ نہیں چھپا سکتے اور چرا سکتے. دیکھیے جو معاشی حالت تھی پاکستان کی, اس کے اندر جو بھی آپ نے فیصلے کرنے تھے وہ ترجیحی بنیادوں پہ ہونے تھے. اور دیکھیں آپ اگر تاخیر سے اور آپ کنفیوژن کا شکار رہے ہیں تو اس کا لاس, بہت بڑا لاس پاکستان نے پے کیا اور پاکستانی قوم نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی معیشت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ نے اس کو آگے چلانے کے لیے آپ کو IMF کے پاس جانا چاہیے, تو پھر آپ کو فوراً جانا چاہیے تھا. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے اس نے پاکستان نے اس کی بہت بڑی نہیں, آپ کے لیڈر نے یہ بیان عمران خان حکومت کی مخالفت میں دیا ہے. دیکھیں نا, اس سے پہلے تو آپ کی حکومت تھی 5 سال, تو جو ہی انہوں نے ٹیک اوور کیا, ان کو یہ ضرورت کیوں پیش آنی چاہیے تھی کہ وہ فوراً IMF کے پاس جائیں؟ اس سے پہلے آپ کی حکومت تھی, ان سے پہلے پیپلز پارٹی, 2 جمہوری حکومتوں کے ادوار گزر چکے تھے. تو 10 سال میں آپ جو ہے اکانومی کو سٹیبل نہیں کر سکے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو آپ سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, وہ سٹیبلٹی جو ہے وہ ہے جو نظر آتی ہے. اگر میں دیکھیں بات کروں کہ آپ کون سی سٹیبلٹی کی بات, آپ کو پاکستان 2013 میں جو پاکستان ملا اس کی معاشی حالات آپ کے سامنے تھے. آپ کے پاس جو چیلنجز تھے, دیکھیں 11,000 میگا واٹ چوہدری صاحب 2013 سے پہلے 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اور ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ جمہوری حکومتیں تھیں دونوں. آصف زرداری صاحب بھی کلیم کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ایک جمہوری حکومت تھی, نو ڈاؤٹ. 13 سے 18 تک بھی جمہوری حکومت تھی. تو اس 10 سال کے پیریڈ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکانومک سٹیبلٹی کیوں نہیں آ سکی, کہ جو تیسرا ٹینیور شروع ہوا جمہوری عمران خان صاحب کا, ان کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ جو ہے وہ فوراً IMF کے پاس جاتے؟ میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں اگر آپ حقیقت پسندانہ گفتگو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ملک کے اندر جو انرجی کرائسس سے جس لیول پہ تھے, اور اس نے آپ کی معیشت کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھا. جب اگر 2013 تک کی بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں, تو میں اس کا جواب دے رہی ہوں, لیکن معاشی حالات جو پیپلز پارٹی ہمیں ورثے میں دے کے گئی وہ بھی سارے پاکستان کے سامنے تھے اور آپ لوگوں کے سامنے تھے. لیکن 2013 سے 18 تک اگر قرضوں کی بات کرتے ہیں یا معیشت کی بہتری کی بات کرتے ہیں, تو وہ معیشت PMLN جب چھوڑ کے گئی ہے تو اس نے 11,000 میگا واٹ کا شارٹ فال پورا کیا ہے. پورے ملک کے اندر جو تعمیر و ترقی کی ایک تاریخ رقم کی ہے وہ PMLN کے دور کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کی انڈسٹری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی بنگلہ دیش جا چکی تھی, الحمدللہ وہ واپس آئی. اور نہ صرف یہ, PMLN نے اپنی حکومت کے آتے ساتھ جو ترجیحات طے کی تھی, سب سے پہلے تھا وہ انرجی کرائسس کا خاتمہ. اور الحمدللہ مجھے یہ فخر ہے کہتے ہوئے کہ آپ نے اگر شارٹ ٹرم سلوشن پاور جنریشن کے کرنے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں. ایک بڑا کنٹروورشل قسم کا ایشو ہے پاور جنریشن والا. ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. جو صاحب آپ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آئندہ PDM مائنس پیپلز پارٹی ہوگا؟ دیکھیے جی, PDM جو ہے ان کے اندر جو ایک چارٹر سائن ہوا ہے اس کے اندر چیزیں بڑی واضح ہیں. دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو جس طریقے سے مسلط کیا گیا ہے 22 کروڑ عوام کے اوپر, اور اس کے نتائج اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اب دیکھیں اس بات سے تو کوئی بندہ انکاری نہیں ہے کہ جو پاکستان کے اندر معیشت کی حالت ہو چکی ہے. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ماضی 2018 کا جو پاکستان ہم چھوڑ کے گئے ہیں اس کے بعد آج تک کیا پوزیشن ہے پاکستان کے اندر معیشت کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر پاکستانی کے سامنے اس پہ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ہمیں ایک یہ جھانسا دے کے گورنمنٹ مسلط کی گئی تھی کہ ماضی جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے, ان کی جڑ جو ہے وہ ماضی کی حکومتیں ہیں, جمہوری حکومتیں. اور پھر ایک ایسا سیٹ اپ مسلط کیا گیا جو میں اس پہ تھوڑی سی بات اس لیے ضروری کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے الیکشن کنڈکٹ کیا ہے, اور میں نے دیکھا ہے اپنے الیکشن کے اندر کہ مجھے 75% پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 نہیں ملے, اور جو کچھ پولنگ اسٹیشنز کے سین
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. وہ اگر کیمرے کی آنکھ سے دکھائے بھی گئے ہیں, لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں وہ جرت نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں پوری پوری سوسائٹی جو ہے پاکستان کی. تو یہ کہنا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جتنی زیادہ دیر مسلط رہے گی, پاکستان کا نقصان جو پہلے ہی ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے معیشت کو, اور جو غریب عوام پس رہی ہے, یہ اور بڑھے گا. تو یہ ایک بیانیہ تھا, اور اس کے اندر وہ تمام آپشنز. نہیں, میرا سوال چودھری صاحب وہیں سٹینڈ کر رہا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مستقبل آپ ایک ساتھ دیکھتے ہیں, یا مستقبل میں پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کو مائنس دیکھ رہے ہیں؟ اس سوالے سے دیکھیے, میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اپنا ریویو کرنا چاہیے اپنے گزشتہ فیصلوں کے اوپر جس طریقے سے کیے ہیں, اور اگر یہی روش رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, کیونکہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے اور دونوں طرف بڑی تلخی دیکھنے میں آئی ہے. اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, اور ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ پی ڈی ایم کا حصہ مزید رہ پائیں گے, یا آپ رکھنا چاہتے ہیں ان کو ساتھ اپنے؟ پی ڈی ایم کی تو خواہش تھی کہ پیپلز پارٹی اس تحریک میں ساتھ کھڑی, کیونکہ تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اس وقت الحمدللہ اس بیان کے اوپر اور اس نیریٹو کے اوپر سٹینڈ کر رہی ہیں کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ جس طریقے سے مسلط کیا گیا اور سلیکٹڈ سیٹ اپ, اس کو مزید ہم پاکستانی قوم برداشت نہیں کر سکتی. یہ ہم اپنی بات نہیں کر رہے, نہ ہی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اگلی دفعہ وزیر اعظم پاکستان کا بننا چاہتے ہیں, لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اس کا بوجھ اب عوام کے لیے اٹھانا مشکل ہو چکا ہے. اور اب آپ کے سامنے اگر آپ روزمرہ موجودہ حالات کو دیکھیں تو جتنی اویئرنیس سوشل میڈیا کے ذریعے بلا شبہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور ٹاپ ٹرینڈ جو پاکستان کے ہیں, اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ غریب کسان اور ریڈی والا جو ہے اور ایک مزدور, وہ بھی آج موبائل اس کے پاس ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے چینی کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے, کیونکہ ایک چیز تو طے ہے کہ ہم ایک اصولی موقف پہ سٹینڈ کر رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا کہ وہ ان تمام بنیادی اصولوں کی پاسداری کی جاتی جو طے شدہ تھے. اس کے اندر بلا شبہ اگر آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ حکومت کس کے سہارے پہ کھڑی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ سہارے جو ہیں وہ بھی نکلنے کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ سہارے کبھی آپ کے سہارے بھی تھے. نہیں, میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت لانے والے بھی ٹو بی آنیسٹ پریشان ہیں, اور وہ اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کیونکہ معیشت اب ملک جو ہے وہ نظام آگے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا چلیں اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو نے 4 اپریل کو یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا تھا, میں نے انہی لوگوں سے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنوا دیا. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جب اس طرح کا بیان ان کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری بیانات ہیں, ان سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ایک طرف آپ اپنی تقاریر کو اٹھا کے دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ کو نہیں چھوڑیں گے, سلیکٹڈ کو گھر بھیجیں گے, سلیکٹرز کو یہ کریں گے, احتساب ہوگا. دوسری طرف آپ پاکستان کے اندر جمہوریت کی بات کرتے ہیں, حقیقی جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اور پھر آپ یہ بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری بیان ہے, اسے اجتناب کرنا چاہیے. آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک دھوکے سے کامیابی حاصل کی ہے؟ دیکھیں, پی ڈی ایم کے اندر تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایک چارٹر کے ذریعے باؤنڈ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ دیانتداری کے ساتھ آپ میرا خیال ہے انہوں نے آپ کے اس بیان کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے دوران جو کچھ بھی ہوا ہے, چونکہ نون لیگ نے سینٹ میں یوسف گیلانی کو ایز اے اپوزیشن لیڈر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. یہ اس کانٹیکسٹ میں میرا خیال ہے بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے. تو کیا آپ آئندہ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں جی, اگر تو یوسف رضا گیلانی صاحب پی ڈی ایم کے ساتھ ان کے اندر جو ان کی کمٹمنٹ تھی, اور جو جس طریقے سے اگر تو اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے, تو اگر وہی طریقہ کار انہوں نے اپنانا ہے جس کے خلاف پی ڈی ایم کا بیانیہ اور پی ڈی ایم کھڑی ہے, تو پھر اس صورت میں تو قطعی ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. کیا نون لیگ نے بیک ڈور چینل کے ذریعے مریم بی بی کے بیرون ملک جانے کے لیے مدد طلب کی تھی؟ کیونکہ حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ انکار کے بعد ہی مریم بی بی نے خاموشی توڑی ہے, اور دوبارہ ٹویٹر پہ جو ہے وہ گولہ باری شروع ہو گئی ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟
دیکھیے میں نہیں سمجھتا، یہ ماضی میں بڑی باتیں ہم نے سنی ہیں کہ ڈیل کے تحت جو ہے وہ مریم بی بی باہر جانا چاہتی ہیں، کبھی ہم نے سنا ہے کہ نون سے شین نکل رہی ہے اور یہ اتنے ٹائم کے اندر نکلے گی، پھر ہم نے سنا کہ آنے والے وقت کے اندر یہ تبدیلیاں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے where there is a smoke there is a fire، وہاں کوئی نہ کوئی بات تو پیچھے ہوگی جس کی بنیاد پہ یہ ساری باتیں جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو نظام ہے نا وہ جس کرٹیکل کنڈیشن پہ کھڑا ہے اور جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں، جو پاکستان کو چلانے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں اس وجہ سے بھی کہ کیونکہ ایک چیز تو طے ہے کہ یہ پرفارمنس جو ہے حکومت کی وہ آپ کے سامنے ہے، اور نااہلیت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ اب وہ بھی اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ تو میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں، جتنا میں اپنی لیڈرشپ کو جانتا ہوں، بالخصوص میاں نواز شریف اور مریم نواز کو، کہ وہ جس دبنگ انداز میں کھڑی ہیں، اور وہ قیمت جو میاں محمد نواز شریف اس وقت 22 کروڑ عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، تو مریم بی بی اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان باتوں میں کوئی صداقت ہے کہ وہ بیک ڈور چینل کے ذریعے پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ دھرنے، لانگ مارچ اور استعفوں کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پنجاب اسمبلی میں بھی تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے اور مرکز میں بھی تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے۔ نون لیگ اس کی مخالفت کیوں کرتی ہے اس موقف کی؟ دیکھیے جی، کچھ میرے نزدیک حقیقتیں ہیں جن کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنی سوچ کے ساتھ اور اس پی ڈی ایم کے اندر موجود ہے، اور ان کا ایک اپنا موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی جو ہے پی ڈی ایم کے اندر وہ پیپلز پارٹی کے اس موقف کی تائید نہیں کرتی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ کن تحریک جو چلنے جا رہی تھی، ان فیصلوں کی وجہ سے میرے نزدیک اس تحریک کو بھی سلو ڈاؤن کیا گیا ہے اور آگے سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرے نزدیک جب ایک چیز طے شدہ ہے کہ آپ اس نظام کو اس وقت تک، اگر آپ ان ہاؤس چینج کی بات کرتے ہیں مرکز کے اندر یا صوبے کے اندر، تو آپ ان فورسز کی ہیلپ کے بغیر اٹس امپاسبل، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ناممکنات میں سے ہے، اور پیپلز پارٹی کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مداخلت جو ہے اداروں کی وہ پاکستان کے اندر ختم ہونی چاہیے، اور حقیقی جمہوریت، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ وہ کس کو ووٹ دیں، اور اس ووٹ کی جو تقدس ہے اس کا خیال رکھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مسائل اس طرح نہ ہوتے۔ تو اگر آپ کا بیانیہ ہی ان فورسز کے خلاف ہے، آپ ان کی انٹرونشن کو برداشت نہیں کرتے جمہوری سیاست کے اندر، تو پھر آپ تبدیلی ان کی مدد کے بغیر، یہ ماضی کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے۔ اور پی ایم ایل این کا یہ موقف ہے کہ جو پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے وہ ان حالات میں ان اداروں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ پی ایم ایل این بالکل درست ہے، اور ان کے ساتھ جتنی پولیٹیکل فورسز کھڑی ہیں اس بیانیے کے ساتھ، ان کا موقف بالکل درست ہے کہ آپ ان اداروں کی مدد کے بغیر آپ تبدیلی نہیں لا سکیں گے، اور اگر آپ تبدیلی اس سٹیج پہ لانا چاہتے ہیں تو آپ کیا پرفارم کریں گے جب کہ آپ کی گورننس کا جو عالم ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ادارے آپ کے مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں، معیشت آپ کی لڑکھڑا رہی ہے۔ تو ان حالات میں صوبہ لینا یا وفاق کی حکومت لینا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی حماقت کون سی ہوگی، اور کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس طرح خودکشی کرنے کے لیے تیار جیسا کہ اب زبان زد عام ہے، اور مریم بی بی کا ایک سٹیٹمنٹ بڑا مشہور بھی ہوا ہے اور کافی وائرل بھی رہا ہے، ہاں پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے، پی ڈی ایم میں شدید اختلافات موجود ہیں، اور کافی مورلی بھی ڈاؤن نظر آتے ہیں پی ڈی ایم کے لیڈران۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، تحریک کے اندر اب تو لڑائی ثابت ہو گئی۔ دیکھیں، اس طرح کی تحریک جب آپ اتنی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گی تو اوبویسلی جو ہے ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ بھی ہوگا، اور کسی سٹیج پہ اختلافات نظر بھی آئیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا کے لیے اور عوام کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ کنسنسس بیسڈ پالیسی جو ہے اس پہ ضرور اتفاق ہونا چاہیے، اور جہاں تک اختلافات ہیں، اتنی سیاسی جماعتیں ہیں، مختلف نظریات کی حامل ہیں، اور ان کے جو مروزی حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختلافات بہرحال کسی نہ کسی لیول پہ موجود ہیں، اور آگے جو پی ڈی ایم فیصلے کرنے جا رہی ہے وہ آپ نے شوکاز نوٹس کی صورت میں دیکھا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی اپوزیشن جو پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ ان مشکلات سے نکالے، اور ایک ایسا نظریہ جس کی جو بنیادی طور پر
بیسڈ ہے اس چیز پہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور یہ جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو مزید اس کا بوجھ برداشت کرنا عوام کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں رہا۔ تو میرے نزدیک آنے والا وقت جو ہے اس میں بڑے سخت فیصلے بھی ہم توقع کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز تو طے ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این بالخصوص جو ہے وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ٹھیک ہوگی۔ اس کے علاوہ چودھری صاحب، سیاستدان کسی بھی معاشرے میں اپنے عمل سے رول ماڈل سمجھے جاتے ہیں۔ اگر سیاستدان ہی قانون کی پاسداری نہ کریں تو عام شہری قانون کی پاسداری کیسے کریں گے؟ جیسا کہ مریم بی بی نے حال ہی میں ایک نیب کے پیشی کے دوران سینکڑوں افراد کے ساتھ وہاں پہ پیش ہوئی، کیا آپ اسے جمہوری رویہ سمجھتے ہیں اور اسے درست سمجھتے ہیں؟ اگر ایک کامن آدمی اسی طرح عدالتوں میں جتھوں کے ساتھ پیش ہونا شروع ہو جائے تو اس ملک میں کیا حالات ہوں گے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نصیر صاحب، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ بلا شبہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس پہ پوری قوم کو جو ہے وہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، آپ کون سے ادارے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کون سے انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 2.5 سال میں یہ جو ادارہ ہے اس نے انصاف کیا پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ اس لیول پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پاکستان کے اندر ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج پوری قوم یہ جانتی ہے کہ کن کن کے ریفرنسز پڑے ہیں، جن لوگوں نے حکومت کو جوائن کیا ہے، حکومتی الائنس میں ہے۔ حکومت کہتی ہے یہ ریفرنسز ہمارے دور میں نہیں بنے، نہیں، دیکھیں نصیر صاحب، اب ابتدا تو کہیں نہ کہیں سے کر رہی ہیں، اب ماضی کو چھوڑ کے آگے تو بڑھنا پڑے گا۔ تو بلا شبہ دیکھیں، تم عمران خان سے اس کی ابتدا کیوں نہیں کی جاتی؟ جنرل عاصم باجوہ سے کیوں نہیں کی جاتی؟ دیکھیں یہ ڈسکرمنیشن جب تک ختم نہیں ہوگی، ادارے تو پاکستان میں دیکھیں، آج نیب کا ادارہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے ایکسپوز ہوا ہے، اور نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر بلکہ انٹرنیشنلی جو ہے ان کے اس کنڈکٹ کو جس طریقے سے وہ دکھایا گیا اور بتایا گیا ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں اس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مریم بی بی جائیں اور وہ اسی طرح آسان شکار بن جائیں، ان کو پکڑ کے سیدھا جیل میں ڈال دیں؟ نہیں، مریم بی بی کو نیب نے بلایا ہے، ان سے سوالات پوچھنے ہیں، انفارمیشن گین کرنی ہے، وہ 2-4 باڈی گارڈ کے ساتھ وہاں چلی جائیں تو کون سا اس میں قیامت آ جائے گی؟ نہیں نصیر صاحب، ایسے نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ یہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی نوٹس بھیجا گیا تھا اور اس کے بعد وہ نوٹس واپس لے لیا گیا تھا۔ نہیں، آپ اسٹیٹ کی پاور کو اگر چیلنج کریں، جو میں اس کے پیچھے جو سوال چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ کی پاور کو چیلنج کر رہے ہیں، قانون کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ اگر آپ پہ بات آتی ہے تو آپ اس کو قانون کو بھی رون دیتے ہیں۔ یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ لاجک ہے، جو اس سوال کے پیچھے بات چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اگر آپ کے لیے قانون اور میرے لیے قانون اور ہو تو وہ ملک کیسے چلے گا؟ میں یہ پوچھتا تو یہی سوال میں پوچھتا ہوں، یہی 22 کروڑ عوام پوچھتی ہے کہ جو قانون مریم نواز کے لیے وہ جنرل عاصم باجوہ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ لیکن لیجسلیشن تو پچھلے 2 ادوار میں آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ اب بھی الیکٹورل پروسیس جو ہے اس کے لیے عمران خان صاحب نے آپ سے کہا کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، اوپن بیلٹ پیپر ہونے چاہیے سارا کوئی، لیکن اپوزیشن ساتھ نہیں دیتی۔ لیجسلیشن کس طرح ہو؟ جب اپوزیشن اپنا پازیٹیو رول نہیں پلے کر رہی تو وہ کس طرح لیجسلیشن ہوگی؟ پھر اگلے ٹینیور میں اگر آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے یا پیپلز پارٹی کی، آپ کہیں گے جی سابقہ گورنمنٹ نے اس طرح کیا۔ یہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، جو سب آپ بھی سنتے ہوں گے کہ جی سابقہ گورنمنٹ نے اس طرح کر دیا، سابقہ گورنمنٹ نے۔ یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ اب عوام فیڈ اپ ہو گئی ہے، عوام جو ہے وہ کافی پریشان ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پھر آپ جب اس کنٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی بات کرنی پڑے گی کہ یہ جو غیر منصفانہ رویے ہیں یہ ان کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ میں دوبارہ یہی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے انہوں نے 15 کلو ہیروئن نکال دی۔ مطلب دیکھیں، آپ اگر اس طرح سے آپ وکٹمائزیشن شروع، آپ مریم نواز دیکھیں، مریم بی بی جس انداز میں بول رہی ہیں، اور دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کو کرٹیسائز کر رہی ہیں، وہ حقیقت میں ان لوگوں کو ایکسپوز کر رہی ہیں، اور میاں نواز شریف ہیں جو حقیقت میں اس کے ذمہ دار ہیں۔ آج آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے، میرے نزدیک آج جو سب سے مقدم ہمارا ادارہ تھا اس کو لوگ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو، اب ہزاروں کلپ وائرل ہیں، اب تو لوگ اس لیول پہ چلے گئے جب دیکھیں آپ کا ایک ادارے کے اندر ایک اہم جنرل جب یہ کہتا ہے کہ ہم سمیش کر دیں گے،
دیکھیں یہ پاکستان میں یہ رویے کب تک آپ چلائیں گے؟ تو پھر آپ یہ کریں کہ بندوق کے زور پہ پھر آپ صرف سیاستدان کو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف نے قرضہ لیا، آپ کے ملک کے اندر سی پیک آیا، میں ایک کانسٹیچوئنسی کی بات کرتا ہوں، ہماری کانسٹیچوئنسی کے اندر 7.3 بلین کی ڈیولپمنٹ آئی، 7.25 ارب کی ڈیولپمنٹ ایک کانسٹیچوئنسی کے اندر۔ اگر میں گجرات کی ڈیولپمنٹ جو میرے فنگر ٹپس پہ ہیں وہ 60 ارب سے اوپر کی ہے، 15 ارب کا 16 ارب کا تو آپ کا صرف شہباز پور برج ہے، موٹر وے، مطلب ایک جال بچھائے۔ آپ دیکھیں جو بھی آپ کے بنیادی، آپ ہیلتھ سیکٹر میں دیکھ لیں، ایجوکیشن میں دیکھ لیں، ہائر ایجوکیشن میں دیکھ لیں، ڈپارٹمنٹس کے اندر جو بہتری تھی اس کو دیکھ لیں، تو نصیر صاحب ہمیں حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ سیاستدانوں نے جب انہیں موقع ملا انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، لیکن آپ تمام مسائل جو ہیں اور تمام جو معاشی مسائل سے ہٹ کے عام آدمی کے مسائل تک آپ بوجھ سیاستدان پہ ڈالیں گے تو پھر آگے کتنا عرصہ دیکھیں آپ اس کے بعد آپ سیاستدان کو دیوار کے ساتھ بھی لگائیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہی بات جو ہے وہ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں سیلاب آئے، زلزلہ آئے، کچھ بھی آئے ہمیں بلا لیتے ہیں، یہ خود تو یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، نہ یہ کر سکتے ہیں، نہ ان میں پوٹینشیل ہے، نہ یہ اپروچ ہے ان کی۔ ایسی بات یہ بات تو ادارہ ہمارا ہے، ہمارے بھائی، ہمارے خاندان، ہمارے آپ کے پاکستانی ہیں اس کے اندر، ہم یہ کبھی نہیں چاہتے۔ دیکھیں ایک ادارہ، اب آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ اگر آپ کے ڈکیتی ہو گئی ہے تو بلا شبہ پولیس آئے گی، ایلیٹ فورس آئے گی، اور کس کو ہم نے بلانا ہے؟ دیکھیں آپ بلدیہ کے میئر کو تو نہیں بلائیں گے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے اگر ایک ادارہ ہے جس کو ہم تمام پورے پاکستانی قوم اپنا پیٹ کاٹ کے پال رہی ہے اور اس ادارے کی ذمہ داریاں ہیں، وہ کوئی بہت بڑا احسان نہیں ہمارے اوپر کر رہے، وہ پاکستان کا ظاہر ہے ایک ادارہ جس طرح دیگر ادارے ہیں، عدلیہ ہے، پولیس ہے، انتظامی معاملے، تو اگر اس طرح کی جو آفتیں ہیں قدرتی ان کے اندر وہ پاکستان کے لیے نکل رہے ہیں، دیکھیں دیکھیں صرف میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہی بات ہے، ہمیں اس سوچ سے نکلنا ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر افواج ہیں، انڈیا کے پاس آپ کے ہمسایہ ملک ہے، کیا ان کا دفاع کمزور ہے؟ کیا وہ معاشی طور پہ ترقی نہیں کر رہے ہیں؟ ان کا کون ہے آرمی چیف؟ آپ کو، مجھے پتہ ہے، نہیں پتہ ہوگا، کسی انڈین کو بھی نہیں پتہ ہوگا کون ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب 73 سال گزرنے کے بعد مزید ہم جو ہے اس طرح سے آگے نہیں چل سکتے۔ پاکستان پوری دنیا کے اندر دیکھیں، میں 60 سے زیادہ ممالک میں گیا ہوں، میں بنگلہ دیش میں 98 میں گیا تھا، وہ بنگلہ دیش میں حیران ہو گیا کہ میں کس دنیا میں آ گیا ہوں۔ ایئرپورٹ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے پاکستان کا کوئی ریلوے اسٹیشن ہے، ڈھاکہ کا۔ ایئرپورٹ کے باہر لوگ روڈز کے اوپر ایسے لیٹے ہوئے تھے اور ان کے پاس اوپر لینے کے لیے کوئی چادر بھی نہیں تھی۔ آج بنگلہ دیش کے اندر دیکھیں، ان کی معیشت کو دیکھ لیں، ان کا لٹریسی ریٹ دیکھ لیں، ان کے اندر جمہوریت کو دیکھ لیں، اداروں کی مضبوطی کو دیکھ لیں، تو یہ ساری دنیا آگے بڑھی ہے۔ صرف پاکستان کے ساتھ ہی یہ مسئلے ہیں؟ کیا پاکستان کی سیکورٹیز کے ایشوز ہیں اور کسی آج جب آپ کا آرمی چیف بات کرتا ہے اور آج کا پرائم منسٹر جو سلیکٹڈ ہے وہ بات کرتا ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کو اوپن کرنا چاہیے، معاملات کو نارملائز کرنا چاہیے، تو بات تو وہی ہے جو میاں نواز شریف کر رہا تھا، اس میں دیکھیں نا، نو باڈی وانٹس وار، نہ پاکستان وار چاہتا ہے نہ انڈیا وار چاہتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈگنیٹی کے ساتھ۔ اب ہماری جو سیلف اسٹیم ہے اور جو ڈگنیٹی ہے وہ برقرار رہتے ہوئے برابری کی سطح پہ ہم جو ہے وہ ان سے ڈائلاگ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا ایک کور ایشو ہے کشمیر۔ اگر کشمیر کا ایشو حل نہیں ہوتا اور باقی سارے روابط اور ریلیشنز ان کے ساتھ قائم کیے جاتے ہیں تو وہ بے سود ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے کہ سب سے پہلے کشمیر ڈسپیوٹ کا حل ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ گورنمنٹ نے اچھا کیا کہ ان سے یہ تجارتی سلسلے جو ہیں وہ بحال نہیں کیے، انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ریورس ہوئے، تو یہ اچھا کیا انہوں نے، کیونکہ عام پاکستانی جتنا کنسرنڈ ہے کشمیر سے، یہ آپ اور میں دونوں جانتے ہیں۔ میری بات سنیں، دیکھیں کشمیر پہ ہمارا ایک ہی موقف شروع سے رہا ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری یہ جو جتنی بھی عسکری طاقت ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہمارا جو مین ایشو رہا ہے وہ رہا ہے کشمیر کا۔ تو آج دیکھیں کشمیر پہ آپ نے کیا کیا ہے، دیکھیں آج جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کا رسپانس کیا تھا؟ آپ تو سفارتی سطح پہ بھی دنیا میں تنہا کھڑے ہیں۔ آپ بات کرتے تھے مسلم امہ کی، کدھر گئے آپ کے وہ مسلم امہ، کہاں گئی آپ کی سفارتکاری، خارجہ پالیسی آپ کے پاس تھی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، گزشتہ 3 سال سے میاں نواز شریف یہاں پہ نہیں ہے،
آصف زرداری بھی یہاں گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا جیل کے اندر ہے. تو یہ معیشت تو ٹھیک ہو جانی چاہیے تھی. 190 دن کے اندر پھر خارجہ پالیسی آپ کی بہتر ہوئی, کشمیر نے آزاد ہونا تھا. یہ سارے وہ معاملات, معیشت کا حل آپ کے پاس تھا, آپ کے پاس پنجاب کے مسائل کے لیے آپ نے وسیم اکرم پلس رکھا ہوا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک بات سننے میں آ رہی ہے کہ پی ایم ایل این نہیں چاہتی کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ میں کوئی تبدیلی آئے. اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ کیوں چاہے گی؟ دیکھیں پی ایم ایل این کو اس وقت ان حالات میں, دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ پی ایم ایل این چیف منسٹر اپنا بنانا چاہتی ہے یا بزدار کو ہٹانا چاہتی ہے. ہمارے لیے تو دیکھیں, اگر آپ میری پرسنلی بات کرتے ہیں, یقین کریں کہ اگر عوام یہ مزید 2 سال بوجھ برداشت کر دے تو میں سمجھتا ہوں کر لینا چاہیے. 5 سال پورے ہو جائیں. یہ جو ہے نا ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک کیڑا ہے کہ جی وہ دیکھیں جی اس کو 5 سال پورے. دیکھیں پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جڑے گھر پیڑے وہ شہر پیڑے, وہ لاہور بھی پیڑے. نہیں, ہمارا ایک بندہ وہ کہتا تھا جڑے گھر پیڑے وہ شہر پیڑے, جڑے شہر پیڑے وہ لاہور پیڑے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان سے پرفارم نہیں ہوگا. یہ ٹیم دیکھیں آپ, تضاد اتنا زیادہ ہے. وہ لوگ جو ماضی کی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, اگر وہ اتنے برے لوگ تھے آپ ان کو دوبارہ لے کے کیوں آئے؟ دیکھیں اب مسئلہ صرف یہ میں اگر آپ کو لوکل سیاست کی بات کروں, جس طرح سے ہماری اب اپنے سے ہوتا کوئی نہیں ہے, کوئی کہہ رہا نہیں وہ فلاں کام میں نے کروایا تھا. میں ایک چھوٹی سی آپ کو دیکھیں ہمارے رویے کس طرح کے ہیں. جنہوں نے تسلیم نہیں کرنا, دیکھیں جو بات ماننے والی ہے وہ ماننی چاہیے. اگر انہوں نے ایک بھی اچھا کام کیا ہوتا تو ہم ضرور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جتنا کام 2013 سے 2018 کا جو پاکستان ہے اس پہ آپ پروگرام کر لیں. میں سسٹم کے اندر آؤں, میں نے وفاقی اداروں کو بھی دیکھا ہے قریب سے, میں نے پروونشل اداروں کو بھی دیکھا ہے, میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو جس کو اب بڑا چرچا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھا ہے. اور یہ جو ہمیں دکھائے گئے تھے خواب کہ پولیس ریفارمز ہوں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا اور معیشت بہتر ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن 2013 سے 2018 کے پاکستان کے اندر پروگریس ہوئی ہے, پاکستان آگے بڑھا ہے. اگر آپ یہ کہیں تو اس پہ میں آپ سے ضرور اختلاف کروں گا کہ جی قرضے اگر لیے گئے ہیں تو قرضے لگائے بھی گئے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک بنیادی سا اصول ہے. اگر آپ نے موٹر وے بنائیں گے اس پہ کاسٹ آئے گی, اس کو پے بیک آپ کریں گے. اگر آپ اس سٹیج پہ بات کریں, پاکستان کے اندر جو 5.8 کی گروتھ ریٹ سے پاکستان ترقی کر رہا تھا وہ پی ایم ایل این کے دور میں پی ایم ایل این چھوڑ کے گئی ہے. اربوں روپے کے اسکینڈل آپ کے سامنے آئے ہیں اس حکومت کے. آپ شوگر اسکینڈل کو دیکھ لیں, آپ ندیم بابر کے اسکینڈل کو دیکھ لیں. ندیم بابر تو فارغ ہو گیا. دیکھیں جی یہی تو مسئلہ ہے نا جی, یہ ٹھیک نہیں تھا, فارغ کر دیا ہے اس کا. اچھا جب لے کے آتا ہے وہ بھی بڑا اچھا فیصلہ ہوتا ہے عمران خان کا, جب فارغ کرتا ہے وہ جی بڑا اچھا فیصلہ ہے. وہ اس فیصلوں کے دوران پاکستان کا بیڑا تو غرق ہوگا. جب سارے آج وہ کہتا ہے کہ پہلے ان کے منسٹرز بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ شاہزیب خانزادہ جو ہے وہ الزام لگا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے, اور آج وہی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ شاہزیب خانزادہ نے جتنے اعداد و شمار دیے ہیں اور جو کچھ کیے اپنے پروگرامز کیے ہیں وہ بالکل ٹھیک تھے. اور آج ندیم بابر کو فارغ کیا ہے جب اس کی قیمت پاکستانی قوم کس طرح سے ادا کریں. آپ بجلی کا ایک یونٹ اس کی پرائس کو دیکھ لیں, آپ پیٹرولیم مصنوعات کی پاکستان کے اندر آج کی پرائسز کو دیکھ لیں, آپ گورننس کو دیکھ لیں. دیکھیں نصیر صاحب, ایک چیز کو ماننا پڑے گا کہ یہ نظام ایسے نہیں چلے گا. یہی ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے اس دفعہ جس طریقے سے اس کو الیکٹ کروایا گیا, اگلا بھی شاید ان کے اندر یہی ڈیزائن ہو کہ اگلا جو 10 سالہ منصوبہ ہے, لیکن پاکستان نہیں چلے گا. پاکستان اب ان تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا. چلیں 5 سال کے بعد ان سے میں اور آپ دونوں ایک ساتھ مل کے گورننس پہ اور پرفارمنس پہ بات کریں گے اور یہیں پہ کریں گے انشاءاللہ. میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ بینگ اے فارمر چیئرپرسن او پی سی, آپ نے کون سے اقدامات او پی سی اوورسیز پاکستانی کمیشن کے فورم سے اوورسیز پاکستانی کے لیے آپ نے کون سے بہتر اقدامات کیے جو آپ کے نمایاں خدمات ہیں, ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا پسند کریں؟ میں جی مختصراً اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اوورسیز پاکستانی جن کو ہم پاکستان کی معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے بلاتے ہیں اور یاد کرتے ہیں, کوئی بھی حکومت ہو, ہماری ہو, پیپلز پارٹی کی یا پی ٹی آئی کی ہو. اور آج ہماری معیشت جو ہے وہ فارن ریمیٹنسز پہ کھڑی ہے اور اس کی وجہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے. لیکن اس کے بدلے میں ہم نے آج تک اوورسیز پاکستانی کو ٹو بی آنیسٹ نہیں کچھ دیا. آپ پاکستان سے باہر رہ کے ہیں, میں 18 سال اٹلی میں رہا ہوں, لیکن حقیقت میں آج تک اوورسیز پاکستانی کے لیے جس طرح سے ان کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تھے پاکستان کے اندر ہم نے نہیں کیے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اوورسیز پاکستانی کمیشن کا جو قیام ہے وہی ایک بہت بڑا ایک ایسا عمل ہے جس نے اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات میں بے نمایاں کمی کی, اور ایک ایسا نظام ہم نے دیا اور ایک ایسا
کمیشن انیکٹ کیا پروونشل اسمبلی نے، اور اتنا پاورفل کمیشن جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی. اور جہاں تک آپ بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستان کمیشن ڈسٹرکٹ کمیٹی کی، تو اس حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کی ایڈمنسٹریشن کا کہ وہ کس لیول پہ کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی کمیشن کے چیئرمین وہ خود بنے، اور کمشنر جو ہے وہ ایک اوورسیز پاکستانی جو UK بیسڈ تھے افضال بٹی صاحب، ان کو بنایا گیا. اور وائس چیئر جو ہیں وہ امریکن بیسڈ جو ابھی ہمارے سینیٹر ہیں خالد شہین بٹ صاحب، ان کو بنایا گیا. اور یقین کریں کہ کمیشن نے جس لیول پہ جا کے اوورسیز پاکستانیوں کے حقیقی مسائل کو اور ان کی پرابلمس کو ایڈریس کیا، اس کی مثال نہیں ملتی. گجرات کی کمیٹی کے اندر ہمارے ایک یہ بیسیکلی IT بیسڈ جو ہے وہ ایک سسٹم ڈیولپ کیا گیا، جس میں دنیا کے اندر کوئی بھی پاکستانی جہاں بھی ہے وہ ویب سائٹ کے ذریعے اپنی کمپلینٹ لانچ کرے گا ویب پورٹل پہ، وہ پھر اس کو کمیشن آفس دیکھے گا، اس کمپلینٹ کو پھر ڈسٹرکٹ کمیٹی کو جس ضلع کے متعلقہ ہوگی وہ کرے گا. اور میں ایک بات اس پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے سال کی کارکردگی تھی چیف منسٹر پنجاب نے، اس پہ پورے جو 36 اضلاع ہیں ان کا ایک بہت بڑا سیمینار تھا لاہور کے اندر، اور وہاں پہ بیسٹ پرفارمنس آف دا ایئر کا ایوارڈ جو ہے اس سے مجھے نوازا تھا، کیونکہ میں نے جس لیول پہ جا کے کمیشن میں پرفارم کیا، وہ انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹس تھیں جس کو چیف منسٹر پنجاب نے اکنالج کرتے ہوئے جو ہے وہ مجھے یہ اعزاز بخشا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کمیشن اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے اور اس طرح سے افیکٹو بھی نہیں ہے. اور اوورسیز پاکستانی اپنے مسائل کے لیے ابھی بھی مجھے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اپروچ کرتے ہیں، جو ابھی متعلقہ ہمارے چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ کمیٹی کے، وہ چودھری عدیل ارشد صاحب ہیں، میرا ان سے رابطہ بھی رہتا ہے مختلف، لیکن اس طرح سے جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو نہ تو ہدایات ہیں اور نہ ہی اس طرح سے وہ کمیشن کو جو ہے وہ کام کرنے دیا جا رہا ہے جس طرح سے ہم نے اس کو کیا تھا. چودھری صاحب تھینک یو فار بینگ ود اس. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام سچیاں سچیاں. اپنے میزبان نصیر چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.